السلام علیکم جوڑ باشین سلامت باشین ہوپ سو سب ٹھیک ہوں گے۔ جمعہ مبارک سب کو بہت بہت۔ آج فرائیڈے والے دن ہم نے جانا تھا پنڈی اسلام آباد۔ میں تیار ہو گئی، پہلے ناشتہ کیا، بچوں کو بھی ناشتہ دیا اور پھر تیار کیا سب کو۔ اتنے میں ہی باہر گاڑی آ گئی وقت سے پہلے۔ ہم نے جو ہے ایک گاڑی کروائی تھی جو ہمیں اسلام آباد لے کے جائے گی اور واپس بھی لے کر آئے گی، اور پھر میں نے بچوں کو ریڈی کیا اور جلدی جلدی سے میں جو ہے گاڑی میں بیٹھ گئی، بچوں کو بھی بٹھایا اور اس کے بعد ہم نکل گئے اپنی سفر پہ۔ جی تو یہاں سے کامرا سے لے کر پنڈی تک کا جو سفر ہوتا ہے وہ 1.5 گھنٹے کا ہوتا ہے، اور اگر ٹریفک وغیرہ زیادہ ہو تو 2 گھنٹے لگ ہی جاتے ہیں۔ ہم اتنا لمبا سفر طے کر کے کیوں جا رہے ہیں وہاں، کس لیے جا رہے ہیں وہاں؟ ہمارے کوئی رشتہ دار بھی نہیں، کوئی ریلیٹیو نہیں، کوئی نیبرز نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ سب کچھ تو میں پھر آپ کو آگے جا کے بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ موسم دیکھیے کتنا خوبصورت ہو گیا ہے۔ ہم جب بھی پنڈی اسلام آباد کی طرف جو ہے ٹریول کرتے ہیں تو موسم بادلوں والا ہو جاتا ہے، بارش والا موسم بن جاتا ہے اور ہمارے پلان کی ایسی کی تیسی ہو ہی جاتی ہے۔ تو میں راستے میں یہی سوچ رہی تھی کہ اب موسم تو ایسے ہے، وہاں تک جائیں گے تو بارش سٹارٹ ہو ہی جائے گی۔ ہم نے جو پنڈی جانا تھا وہ اس لیے جانا تھا کیونکہ میرے ہسبینڈ نے کچھ اچھی شاپنگ کرنی تھی، مطلب کچھ بڑی چیز لینی تھی اپنے لیے۔ وہ بڑی چیز کیا ہے وہ میں آپ کو نیکسٹ ولاگ میں باقاعدہ ڈیٹیل میں دکھاؤں گی، اس کا پورا ایک ولاگ بناؤں گی۔ خیر ہم نے بھی اپنے لیے شاپنگ کرنی تھی عید کی، اور بچوں کی شاپنگ کرنی تھی عید کی، اور میرے ہسبینڈ نے بھی شاپنگ کرنی تھی عید کی، مطلب سب کی شاپنگ کرنی تھی عید کی۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے ابھی تک تو رمضان بھی نہیں آیا اور ہم شاپنگ کر رہے ہیں، تو شاپنگ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے جو ہے نا چھوٹے بچوں والے ہیں ہم، تو ہم بار بار بازار گھومنا پھرنا ہمارا ہوتا نہیں، تو ہم ایک ہی دفعہ پلان کر کے تو لے آتے ہیں عید کے لیے، اور اس کے بعد پھر ریلیکس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور رمضان میں گھومنا پھرنا ہوتا نہیں، اور ہم جو ہے رات کو ٹریول کر نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاس تو بائک ہوتی ہے اور ہم بائک پہ بازار گھومنا پھرنے نہیں جا سکتے۔ رات کے ٹائم بہت رش بھی ہوتا ہے، یہ رمضان کے ٹائموں میں لوگ عید کی شاپنگ کرنے آتے ہیں، اس رش کش میں بچوں کے ساتھ گھومنا پھرنا کیسے ہم کر سکتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ میری ویڈیو میں دیکھ لیں، سالار جو ہے ایک مکھی کے اوپر تشدد کرتا جا رہا ہے۔ گاڑی کے اندر جو ہے نا ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک مکھی اندر آ گئی تو اس نے کھڑکی بند کر دیا، اس کے بعد اس کو نہیں اپنے ہاتھوں سے مارنے کی کوشش کرا تھا۔ یقین کریں میں نے اس کو اتنا منع کیا کہ مت کرو، ہاتھ گندے ہو جائیں گے، لیکن اس نے جو ہے اس کی جان لے کر ہی، اس کا دم نکال کر ہی اس نے دم لیا۔ اس دم میں جو ہے اتنا لمبا سفر بچوں کے ساتھ طے کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ میرا بیٹا تو چلو ٹھیک ہے، اس کو میں کچھ بھی کہتی ہوں تو وہ چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ میری بیٹی جو ہے اتنا مجھے تنگ کری تھی، کھڑے ہو کے ٹریولنگ کر رہی تھی، مطلب گاڑی چل رہی تھی اور وہ کھڑے ہو کے کبھی ادھر جا رہی تھی کبھی ادھر جا رہی تھی، تو بہت زیادہ مستی مذاق کرتے کرتے ہم آخر جو ہے پنڈی کی طرف جو ہے جا رہے تھے، اور میرا خیال بہت کم رستہ رہ گیا تھا ہمارا بھی۔ عموماً بچے جو ہے ٹریولنگ کے وقت سو جاتے ہیں، لیکن میرے ماشاءاللہ جو بچے ہیں وہ سوئے نہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے تھے، مستی کر رہے تھے۔ بس ڈر یہی لگ رہا تھا کہ اچانک جب بریک لگے گی تو اللہ نہ کرے لگ نہ جائے، گر نہ جائے کہیں نہ۔ یہ خوبصورت سے مناظر جو ہے موٹر وے کے ہیں، اسلام آباد موٹر وے کے ہیں جو ہم جا رہے ہیں اسلام آباد پنڈی کی طرف۔ کا سفر بڑا خوبصورت اسموتھ قسم کا ہوتا ہے، ان کی جو روڈیں وغیرہ ہوتی ہیں نا بڑے اسموتھ قسم کی ہوتی ہے، اور اتنے ماشاءاللہ نا اچھے طریقے سے لوگ ڈرائیونگ کر کے جا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا کچھ ایکسیڈنٹ وغیرہ بھی میں نے رستے میں دیکھے، گاڑی جو تھی وہ سائڈ پہ لگ کے گر گئی تھی، اور ایک ٹرک جو تھا وہ بھی ایسے ہی فٹ پاتھ پہ لگ کے نا مطلب الٹی ہو گئی تھی۔ لوگ جو ہے جلدی کے چکر میں اتنی تیز اسپیڈ سے گاڑی چلاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایسے حادثات ہو جاتے ہیں۔ ہمیں جتنا بھی جلدی کیوں نہ ہو یار، اپنی جو اسپیڈ ہوتی ہے نا گاڑی کی آپ نے نارمل ہی رکھنی ہے، اپنی زندگی کی حفاظت کریں اور دوسروں کی بھی زندگی کو جو ہے اہمیت دیں۔ تو یہاں پر ہم میرے خیال سے انٹر ہو گئے تھے اسلام آباد کے اندر، پنڈی کے اندر۔ یار اتنا لمبا سفر ہوتا ہے، بندہ تھک جاتا ہے بیٹھ بیٹھ کے، پتہ نہیں یہ لوگ جو ڈرائیور ہوتے ہیں ان کو سلام ہے، سیلوٹ ہے، جو اتنی لمبی ڈرائیونگ کرتے ہیں اور ان کو نیند بھی نہیں آتی ہے۔ خیر میں کیا کہہ سکتی ہوں، مجھے تو بہت نیند آ رہی تھی، تھک بھی گئی تھی۔ یہاں میں بچوں کے پانی کی بوٹلز، بسکٹ، جتنی بھی کوئی چیزیں تھیں، چاکلیٹ، جیلی جو بھی تھی، میں نے اپنے بیگ میں ڈال کے رکھ لیا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا بیچ رستے میں یہ لوگ جو ہے رونے لگیں گے کہ ہمیں یہ چیز لے کے دو، وہ چیز لے کے دو، تو ان کو جو ہے ان کی چیزیں پہلے سے میں خرید کے اپنے بیگ میں رکھ لیتی ہوں کہ میں نے کل ٹریول کرنا ہے۔ ویسے ٹریول کرنے کے علاوہ جب ہم کبھی نارمل بازار میں جاتے ہیں کوئی شاپنگ کرنے، گروسری کرنے، تو ہم ویسے بھی ان کی جو بوٹلز ہوتی ہیں پانی والی وہ ساتھ لے کر ہی جاتے ہیں، کیونکہ ان کو نا ہمیشہ پیاس لگتی ہے۔ جب بھی ہم گروسری کرنے جاتے ہیں نا تو یہ ضرور بولتے ہیں کہ ہمیں پیاس لگی ہے پانی دو، پیاس لگی ہے پانی دو، پھر خریدنا اور پھر پلانا یہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو ہم ساتھ ہی لے کے جاتے ہیں، اور صاف ستھرا پانی میں گھر میں بوائل کر کے رکھتی ہوں ہمیشہ۔ فائنلی ہم پہنچ گئے پنڈی۔ اچھا میرا جو ہسبینڈ تھا وہ پہلے ہی چلا گیا تھا پنڈی صبح ٹائم پہ، پھر اس کے بعد ہم اس کے پیچھے جو ہے نکلے
ہیں۔ اس کے بعد ہم جیسے ہی پہنچے تو میں نے 2 سمبوسے منگوائے چٹنی کے ساتھ، اتنے مزیدار، اتنے گرما گرم، اتنا ٹیسٹ فل تھا، مجھے تو مزہ ہی آ گیا۔ اور ساتھ میں نا بارش بھی شروع ہو گئی، دانا دانا بارش گر رہی تھی، اور میں جو ہے چائے کے ساتھ سمبوسہ انجوائے کر رہی تھی، اور بچے جو ہے وہی گند بلا جو کھاتے ہیں اپنے پاپڑ جیلی وغیرہ وہ لے رہے تھے اور وہ کھا رہے تھے۔ ہاں آپ دیکھیں چائے کی کیا خوبصورتی نظر آ رہی، کہتے ہیں نا کتنی گندی چائے ہو نا اتنی مزے کی لگتی ہے۔ یہاں پہ ہم پہنچ گئے پھر بازار میں، یہ کون سا بازار ہے یہ آپ نے مجھے بتانا ہے کمنٹ میں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد ہم اندر شاپ پہ چلے گئے، وہاں میں کوئی ویڈیو شیڈیو بنا نہیں سکی کیونکہ میری بیٹی نے مجھے اتنا تنگ کیا ہوا تھا، اتنا تنگ کیا ہوا تھا، وہ رو رہی تھی، کہہ رہی تھی مجھے چھوڑو، اس کا ہم نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اور بیچ میں پتہ ہے کیا ہو گیا، اس کا نا ہاتھ غلطی سے نا نکل گیا ہم سے، مطلب اس کا جو جوائنٹ ہوتا ہے نا وہ ہاتھ اس کا نکل گیا تھا۔ پھر اس کے بعد میں اور ہسبینڈ جو ہے اسے گاڑی میں بٹھا کے تو ہم ہاسپٹل چلے گئے، شاپنگ ماپنگ سارا وڑ گیا تھا، پھر کیا سارا موڈ آف ہو گیا، بس اس کو جو ہے ہم ڈاکٹر کے پاس لے گئے، اس کے ڈاکٹر نے جو ہے ہاتھ اس کا ٹھیک کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے ہمیں بہت سخت بھوک بھی لگ رہی تھی تو ہم نے کہا یار کیا کریں، تو پھر ہم نے کہا چلو سیور چلتے ہیں، سیور سے ہی ہم نے کھانا وغیرہ اٹھایا اپنا، اس کے بعد جو ہے ہم گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہمارا پورا پروگرام جو تھا وہ وڑ گیا تھا، پورا پروگرام خراب ہو گیا تھا، ہم نے شاپنگ کرنی تھی لیکن ہم کچھ بھی نہیں لے سکے، صرف ایک میں نے فراک عائزہ کے لیے اٹھا لیا تھا، اور ایک پینٹ اور شرٹ جو تھی وہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے اٹھا لیا تھا بس، اور کچھ بھی نہیں لیا ہم نے۔ خیر بارش نے تو ہمارا پروگرام نہیں وڑایا، لیکن میری بیٹی نے ہمارا جو شاپنگ کا پروگرام تھا وہ اچھے طریقے سے اس نے وڑا دیا۔ بچے کی ہاتھ کا وہ ہوا، پھر اس کے بعد اس کو ہم نے پیناڈول بھی دے دیا تھا رستے میں، پھر وہ جا کے رستے میں ہی بہتر ہی ہو گئی، جب ہم گھر کی طرف جا رہے تھے تو وہ پھر ٹھیک ہو گئی تھی بالکل۔ وہ جو بڑی چیز ہم اسلام آباد میں لینے جا رہے تھے پنڈی میں، جو میرے ہسبینڈ نے لینا تھا وہ تو ہم لے کر آ گئے تھے، وہ تو پہلے ہی میرے ہسبینڈ نے لے لیا تھا اور گاڑی میں لوڈ کر کے رکھ دیا تھا۔ خیر تو بس یہ فراک اٹھا کے لے کر آئی تھی، بڑا پیارا لگ رہا تھا مجھے، سمپل ڈیسنٹ سا اور بالکل کمفرٹیبل گرمیوں کے لحاظ سے، اور یہ اس کے ساتھ پاجامہ دیا ہوا تھا۔ والو ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، آپ لوگوں کا جو شہر ہے بہت مہنگا ہے بھائی جان، بہت مہنگا ہے، کوئٹہ سے یہی چیز ہم لے لیتے ہیں 2500 2000 تک، کوئی مسئلہ نہیں، ہم جو ہے مسافر لوگ ہیں، خرچہ کرنا تو ہمارا بنتا ہے۔ پاکستان میں بڑی اچھی پالیسی ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں نا وہ لوٹنے پہ جو ہے وہ لگے ہوئے، جتنا ہو سکے ایک دوسرے کو لوٹو لوٹو لوٹو، اپنی جیبیں بھرو، بس یہی تماشے سارے چل رہے ہیں پاکستان میں آج کل تو۔ خیر یہ ہے میرے بیٹے کا، ایک میں نے پینٹ لے لیا تھا اور ایک اس کے ساتھ جو تھا میں نے جسٹ ٹی شرٹ وغیرہ جو تھا وہ لے لیا تھا بس، اور کچھ بھی ہم نے نہیں لیا۔ دکھ تو اس بات کا ہے کہ میں نے اپنے لیے کچھ نہیں لیا، اور یہ دکھ ہمیشہ مجھے ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ بازار جاتی ہوں اپنے لیے کچھ لینے اور میں خالی ہاتھ واپس آتی ہوں، یہ پہلی بار تو میرے ساتھ ہوا نہیں، ہمیشہ ہوتا رہتا ہے، تو مجھے لگا کہ اٹس اوکے ہوتا رہتا ہے۔ اور اتنے لمبے سفر سے جب ہم گھر آئے تو اتنے تھکے چور ہوئے پڑے تھے نا کہ مت پوچھیں، یہ اس کی فائل ہے جو ہم نے اس کا ایکس رے کروایا، اس کو ڈاکٹر کو دکھایا، سارا ایک پراپر اس کے اوپر خرچہ ہوا۔ خیر خرچے کی تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی بات نہیں تھی، بس یہ تھا کہ بچی ٹھیک ہو جائے، اور ماشاءاللہ سے وہ ٹھیک بھی ہو گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے اس کو نا نظر لگ گئی تھی، اور وہ نظر جو ہے اس کے ہاتھ کی صورت میں جو ہے ختم ہو گئی، جو اس کے ہاتھ پہ پین ہوا، درد ہوا یا جو بھی ہوا، وہ اس کی نظر جو ہے وہیں پر ختم ہو گئی، اور یہ لٹرلی ٹھیک ہو گئی اسی وقت۔ اللہ پاک کا شکر ہے، کرم ہے، بچے محفوظ رہیں، صحت تندرستی کے ساتھ رہیں، ہمیں اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ خیر آج کا ولاگ یہیں تک تھا، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ سے ملوں گی، فی الحال کے لیے مجھے اجازت دیجیے، نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے، اللہ حافظ۔